السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو PGC آن لائن لیکچرز۔ میں محمد عمران لائبریری سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے چیپٹر 4 کمپلیٹ کیا تھا۔ تو چیپٹر 4 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جتنا بھی لائبریری کا مطالعاتی مواد ہے جو ہم نیو پرچیز کرتے ہیں، نیا خریدتے ہیں، تو اس کو قابل استعمال کیسے بنایا جاتا ہے، قارئین کیسے کیسے وہ قارئین کے پڑھنے کے قابل کتابیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ کچھ پروسیس کیا جاتا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ چیپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو چیپٹر جو 4 ہے اس کے اینڈ پر کچھ پریکٹیکل کے حوالے سے انہوں نے خاکے بنے ہوئے ہیں، جس میں ایک تو کتابی سلپ کا خاکہ بنا ہوا ہے، ایک کتابی کارڈ کا خاکہ بنا ہوا ہے، اور اس میں خاکہ بنا ہوا ہے جی کتابی جیب کا خاکہ بنا ہوا ہے، ڈیٹ سلپ کا خاکہ بنا ہوا ہے۔ میرے بیٹا جتنے بھی اینڈ پہ چیپٹر 4 کے اینڈ پہ خاکے بنے ہوئے ہیں تو ان کی آپ نے پریکٹس گھر پہ جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کچی پینسل سے ان کو بنانا ہے اور ان کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں یاد کرنا ہے کہ ان خاکوں میں کون کون سی انفارمیشن لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس چیپٹر نمبر 4 کی ایکسرسائز گھر پہ حل کرنی ہے، نہ صرف حل کرنی ہے بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی MCQs اور شارٹ کویسچن آتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایکسرسائز کے اینڈ سے آتے ہیں، اس لیے جتنی اچھی ایکسرسائز آپ لوگوں کی تیار ہوں گی تو اتنا ہی آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ چیپٹر نمبر 5 ہم لوگ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5 کا آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے، اور چیپٹر نمبر 5 ہے جی ہمارا انفارمیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، کہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے، انفارمیشن کے کتنے ذرائع ہوتے ہیں، یا انفارمیشن کے سلاب سے کیا مراد ہے، یا ایک انسان کے لیے انفارمیشن کتنا ضروری ہے، یا انفارمیشن انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم انفارمیشن کا معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر شارٹ کویسچن میں 2 نمبر کے لیے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ انفارمیشن کی ڈیفینیشن بھی پوچھی جاتی ہے اور انفارمیشن کی معنی و مفہوم بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو انفارمیشن جیسا کہ بولنے ہی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ انگلش زبان کا لفظ ہے، جو انگلش زبان کے لفظ انفارم سے بنا ہے، انفارم، ٹھیک ہے جی، INFORM، انفارم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اطلاع دینا، خبر دینا اور معلومات کو بامعنی شکل دینا، اس کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا معنی و مفہوم۔ انفارمیشن کا سب سے پہلے بطور اصطلاح 1959 میں اس کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو انفارمیشن جو ہے مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انفارمیشن ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان درست اور صحیح انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ بروقت درست فیصلے کیے جا سکیں۔ صبح سے شام تک ہمیں انفارمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلاً گھڑی سے ٹائم دیکھنا، مثلاً اخبار پڑھنا، مثلاً موبائل فون چیک کرنا، مثلاً انٹرنیٹ استعمال کرنا۔ انفارمیشن کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسانی تہذیب، یعنی کہ جب سے انسان نے جنگل کی زندگی کو چھوڑ کر معاشرے کی زندگی کو اپنایا، جب سے انسان نے پہاڑوں میں رہنے کی بجائے باقاعدہ بستیاں بنا کر مل جل کر رہنا شروع کیا، تب سے انسان کو انفارمیشن کی ضرورت پیش آئی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارا ایک اور چھوٹا سا شارٹ کویسچن ایگزام میں لازمی پوچھا جاتا ہے کہ انفارمیشن کے سلاب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے جی، انفارمیشن کے سلاب سے کیا مراد ہے۔ اب موجودہ دور میں ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر ہزاروں کتب شائع ہو رہی ہیں، ہزاروں کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ہزاروں رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ تو ایک انسان کی اب بس کی بات ہی نہیں رہی کہ اپنے موجودہ موضوع پر یا اپنا جو اس کا موجودہ ٹاپک ہے تو اس پر ہر قسم کے علم سے خود کو آگاہ رکھا جا سکے، تو اسے انفارمیشن کا سیلاب کہتے ہیں۔ کیسے کہ انسان نے اپنے خیالات و احساسات کو دیرپا بنانے کے لیے تحریر کا سہارا لیا، کہ انسان جو ہے کہ اپنی باتوں کو دیر تک محفوظ کرنے کے لیے جو باتیں انسان سوچتا ہے اور جو محسوس کرتا ہے، ان باتوں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے انسان نے کیا کیا، لکھنا شروع کیا۔ تحریر سے کتاب وجود میں آئی۔ ابتدا میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پھر کاغذ ایجاد ہوا، اور بعد ازاں پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے مطبوعات کی فراوانی کر دی۔ یعنی جیسے ہی کتابوں کی چھپائی کا عمل شروع ہوا تو کتابیں جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں کتابیں چھپنا شروع ہو گئیں۔
اور انفارمیشن کی بہتات ہو گئی، یعنی کہ انفارمیشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب کمپیوٹر کی ایجاد نے انفارمیشن کی مقدار میں مزید اضافہ کر دیا کہ اب کسی محقق کے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ محقق کہتے ہیں جو تحقیق کرنے والا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، سائنسدان ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، کوئی بھی ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، تو محقق کی بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اپنے شعبے میں ہونے والی تازہ ترین تحقیق سے باخبر رکھ سکے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں ہزاروں اخبارات، رسائل اور کتب کی اشاعت ہو رہی ہے۔ روز بروز جو ہے وہ ایک موضوع پر ہزاروں کتابیں شائع ہو رہی ہیں، تو ایک بندہ ہزاروں کتابوں سے اپنے آپ کو کیسے باخبر رکھ سکتا ہے، جن کے بارے میں جاننا ممکن ہی نہیں۔ اسے انفارمیشن کا سیلاب کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے موضوع پر ہر روز شائع ہونے والا متعلقہ مواد سے اپنے آپ کو باخبر کیسے رکھ سکتا ہے، اسے انفارمیشن کا سیلاب کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 4 چیزوں نے انفارمیشن کے سیلاب میں مزید اضافہ کر دیا۔ کیسے؟ سب سے پہلے جب روشنائی، سیاہی ایجاد ہوئی تو انسان نے تیزی سے کتابیں لکھنا شروع کر دی، لکھنے میں آسانی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ پھر نمبر 2، جب کاغذ ایجاد ہوا تو کتابوں کی لکھنے کی جو سپیڈ تھی، جو تعداد تھی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نمبر 3، جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے بھی کتابوں کی چھپائی کے عمل میں سیلاب آ گیا۔ پھر مزید اس کام کو تیز کرنے کے لیے کمپیوٹر ایجاد ہو گیا۔ جو ہی کمپیوٹر ایجاد ہوا تو جو چھپی ہوئی کتابیں تھیں یا پرنٹنگ پریس سے گزری ہوئی کتابیں تھیں، ان میں سیلاب آ گیا۔ اتنی زیادہ تعداد میں کتابیں روز بروز چھپنا شروع ہو گئیں کہ اب ایک محقق کے بس کے بات ہی نہیں رہی کہ اپنے متعلقہ موضوع پر یا متعلقہ سبجیکٹ پر اپنے آپ کو باخبر رکھ سکے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہماری انفارمیشن کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ 2 نمبر میں انفارمیشن کی ڈیفینیشن لازمی پوچھی جاتی ہے کہ انفارمیشن سے مراد وہ علم ہے جو کسی ذریعہ ابلاغ سے، ذریعہ ابلاغ کہتے ہیں کوئی پیغام رسانی کا طریقہ، ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کا طریقہ۔ اب ایک ذریعے سے پیغام پہنچانے کا طریقہ، ہم کسی سے بول کے بھی پیغام پہنچاتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے، ہم کسی کو بذریعہ ٹیکسٹ میسج بھی پیغام پہنچاتے ہیں، بذریعہ موبائل فون، بذریعہ ای میل، بذریعہ انٹرنیٹ، بذریعہ خبریں، یہ سارے ہمارے ذریعہ ابلاغ ہیں۔ انفارمیشن سے مراد وہ علم جو کسی ذریعہ ابلاغ سے اس شخص کو فراہم کیا جائے جس کا اس کو علم نہ ہو، یعنی کسی بندے کو ایسی بات بتانا جس کا اس کو وہ خبر نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس بندے کے لیے انفارمیشن کہلائے گی۔ انفارمیشن کے ذرائع، یہ آگے اسی ٹاپک کا آگے ایکسٹینشن ہے، اسی ٹاپک کا آگے حصہ ہے کہ انفارمیشن کے ذرائع کون کون سے ہیں جی۔ تو انفارمیشن کے 2 ذرائع ہیں، نمبر 1 دستاویزی ذرائع اور نمبر 2 غیر دستاویزی ذرائع۔ دستاویزی ذرائع وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ جو ہے وہ کاغذ کی صورت میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، کاغذ فارمیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بکس ہیں، اخبارات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ہمارے انفارمیشن کے ذرائع کہلائیں گے۔ اور غیر دستاویزی وہ ذرائع ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس کی فارم میں اویلیبل نہیں ہوتے، جو نان ڈاکومنٹس فارمیٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کمپیوٹر کے ذریعے کوئی انفارمیشن ہے، فار ایگزامپل ریڈیو کے ذریعے ہے، فار ایگزامپل جو ہے ہم ٹی وی پر کوئی خبریں وغیرہ سن رہے ہیں، ٹی وی وغیرہ جو ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں انفارمیشن کے ذرائع ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انفارمیشن اور اس کے انفارمیشن سے کیا مراد ہے، انفارمیشن کے سیلاب سے کیا مراد ہے، انفارمیشن کی ڈیفینیشن اور اس کے معنی و مفہوم۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انفارمیشن کے ذرائع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔